عید الاضحیٰ کا تیسرا روز کل کے مہمان آج ہوں گے میزبان. بچوں کا عید وصولی کا مشن آج بھی جاری رہے گا. قورمہ، کڑاہی، کوفتے، نہاری، بریانی اور باربیکیو. رات کے بھی کھابے چلتے رہے. انواع و اقسام کے پکوان کی خوشبوؤں سے محلے مہک اٹھے. ریسٹوران پر رش رہا. فاسٹ فوڈ والوں کے بھی وارے نیارے. عید کے دوسرے روز تفریحی مقامات پر لوگوں کا رش. مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد لوگوں کے پارکوں میں ڈیرے. کراچی میں سی ویو کی رونق بھی بڑھ گئی. بچوں کی بھی موج مستیاں جاری. ناران، کاغان اور ملکہ کوثر میں سیاحوں کی بڑی تعداد جا پہنچی. مری کے ٹھنڈے موسم نے عید کی انجوائمنٹ کو 4 چاند لگا دیے. فیملیز کا عید ملن مشن. کل مہمان بننے والے آج بنے میزبان. مہمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ بدستور جاری. بچے بھی کزنز اور دوستوں سے مل کر خوش. عیدی وصولی کا الگ ہی لطف. فیملی کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا تہوار مزید یادگار بن جاتا ہے. کسی کو کباب کھانے ہیں تو کسی کو قیمے والی روٹیاں. قیمہ بنانے والوں کی دکانداری بھی چمک اٹھی. دکانداروں نے گوشت قیمہ کرنے کے نرخ دگنے کر دیے. کہتے ہیں پچھلے سال 1 کلو 20 سے 30 روپے میں ہوتا تھا. اس سال 50, 60 اور 70 روپے میں کیا جا رہا ہے. شیخوپورہ میں کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 5 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. جاں بحق افراد میں والد، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل دہشت گردی سے باز نہ آیا. قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے لوگوں کو عید بھی منانے نہیں دی. وسطی اور جنوبی غزہ میں مزید وحشیانہ حملے. سول گارڈ سمیت 17 فلسطینی شہید. شہداء میں 5 بچے بھی شامل. رفح میں القصام بریگیڈ کے جوابی حملے میں 11 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا. جتنے خسارے ہیں، جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے، ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا. اور اب تک ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 13% تک نہیں جائے گا تو وہ ایک پنجابی دی گل ہے میں لواں کتھوں تے میں دواں کتھوں. سب بیچ دو. ملک آگے جانا ہے تو سب پرائیویٹائز کرنا ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صاف صاف بتا دیا. کہتے ہیں خسارے اور حکومتی بوجھ کم کرنا ہوگا. پی آئی اے 10 سال پہلے پرائیویٹائز ہو جاتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا. 622 ملین خسارے کا ذمہ دار کون ہے؟ کراچی ایئرپورٹ آئندہ ماہ آؤٹ سورس ہو جائے گا. لاہور ایئرپورٹ کی بھی آؤٹ سورسنگ ہوگی. ریٹیلرز پر اگلے ماہ سے ٹیکس لگے گا. نان فائلر کی ملک میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہ دینے پر تنقید کی جا رہی ہے. ادارے نقصان میں ہیں تو کیسے ریلیف دیں؟ بجٹ منظور کرانے کا مشن. حکومت اور پیپلز پارٹی کے مذاکرات میں تیزی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ بجٹ پر پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات جاری ہیں. مذاکرات کامیاب ہوئے تو بجٹ کی منظوری میں ساتھ دیں گے. اپوزیشن باجے بجا کر واک آؤٹ کرے گی اور حکومت بجٹ منظور کرا لے گی. IMF سے بجٹ لیتے ہیں اس لیے باتیں ماننا پڑتی ہیں. وفاقی وزیر اعلیٰ تنویر حسین کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہی رہے گی. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کریں گے. IMF پروگرام کے لیے سخت فیصلے کر رہے ہیں. معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے. آخری پروگرام ہوگا IMF کے ساتھ قرضے کا. اس کے بعد نہیں ہوگا. یہ بھی قوم سے بات ہے. پہلے بھی بات کی ہوئی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تحفظات ان کے دور بھی ہوں گے اور ہمارے ساتھ بھی ہوں گے. آئندہ سال مہنگائی قابو میں رہے گی. ترقی کی شرح کا 3% ہدف چیلنج بن سکتا ہے. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کے مطابق عام انتخابات کے بعد سے بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کو آئندہ مالی سال تقریباً $20 ارب کی ضرورت ہے. اگلے سال مالیاتی اہداف حاصل ہونا واضح نہیں. حکومتی اقدامات سے بیرونی ادائیگیوں پر دباؤ کم ہوگا. وزیراعظم کے عید کے دوسرے روز بھی سیاسی رہنماؤں سے رابطے. گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ کو فون پر عید کی مبارکباد. صوبے کی ترقی اولین ترجیحات میں سے ایک قرار دے دی. شہباز شریف کا حافظ نعیم الرحمان، عبد المالک بلوچ اور ایمل ولی کو بھی فون. نیک خواہشات کا اظہار.
आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई सर्फ डालकर जारी। पंजाब में 48 घंटे में आलाइशें और मुसलसल सफाई सुथराई। सड़कों की धुलाई के अलावा अर्क गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और उनकी टीम को शाबाश। ज़ीशान रफ़ीक का दौरा, शेखुपुरा ज़िले इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहा। ईद के तीसरे दिन भी सफाई का यही मयार बरकरार रखने की हिदायत। ईद के दूसरे रोज साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल। शहर इक़्तिदार को ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया। CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। आज 45,688 आलाइशें और 768 टन वेस्ट तल्फ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए साफ माहौल यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और पूरी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में आबाई कब्रिस्तान का दौरा। वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। दीगर अजीज़ व क़ारिब की कब्रों पर भी फूल चढ़ाए। मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ की। सदर ममलिकत की हमशीरा फलियाल तालपुर भी उनके हमराह थीं। पंजाब में ईद के पहले रोज़ ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 2089 जख्मी। सबसे ज़्यादा 382 हादसात लाहौर में हुए। ज़्यादा हलाकतें और ज़ख्मी भी लाहौर में हुए। फैसलाबाद में 125, मुल्तान में 120 और गुजरांवाला में 108 हादसात रिपोर्ट। पंजाब में ईद के पहले रोज़ आग लगने के 173 वाक़यात हुए। ट्रैफिक चालान की अजीब कहानी सामने आ गई। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा शहर कराची ट्रैफिक चालान में लाहौर से पीछे। रवां माह के पहले 10 रोज़ की स्टडी 24 न्यूज़ पर लाहौर में 97,000 चालान हुए, जबकि कराची में सिर्फ 24,000। ताहम दोनों शहरों में दूसरे नंबर पर रिक्शा लोडर और कमर्शियल गाड़ियां हैं। बड़ी कारों और लग्जरी गाड़ियों पर सोच समझ कर ही हाथ डाला गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शुरू होने का इम्कान। मरी में वक्फे से बादल बरसने लगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। मुल्क के दीगर इलाकों में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। ईद के दूसरे रोज़ भी लू के थपेड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट की मुतरा नहर में डुबकियां। लीगी कारकुनान भी नहर में नहाते रहे। पाकिस्तान में प्री मानसून बारिशों का जून के आखिर में होने का इम्कान। बाकायदा बारिशें जुलाई के पहले हफ्ते शुरू होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां साल बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी। दरियाओं और नदी नालों में सैलाब का खदशा। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार। फैक्ट्री से कलीद बरदार के हवाले नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शाहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने नया गिलाफ कलीद बरदार अब्दुल मालिक बिन ताहा अल शबीबी के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रम हराम को होगी।